اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ احکام الجبائر، یہ پڑھنا نا؟ علیکم السلام۔ الجبیرۃ ہی ما یوضع علی العظم من الالواح او الخرق ونحوها اذا حدث فیہ کسر او جرح او قرح وفی ذلک صورتان۔ بات ہماری چل رہی تھی طہارت میں، ہے نا، اور یہ بتایا کہ اب تک جو مطلب وضو اور غسل یا پھر تیمم کا جو طریقہ تھا وہ اختیاری صورت میں تھا، بات انشاءاللہ۔ اگر کبھی ایسا ہو جائے کہ انسان کے جسم پر کوئی چوٹ لگ جائے جس کی وجہ سے وہ جگہ ٹوٹ جائے، ٹھیک ہے، یا پھر جو کٹ جائے، کوئی زخم ہو جائے، اور اس تو عام طور سے یہ ہوتا ہے کہ جب آپ ڈاکٹر وغیرہ کے پاس جائیں تو وہاں پر جو کیا ہے وہ بینڈیڈ وغیرہ لگاتے ہیں، اور یہ بھی طرح طرح وہ بھی مختلف ہوتا ہے، وہ زخم کے اعتبار سے یا ٹوٹنے اور کٹنے کے اعتبار سے وہ مختلف، کبھی بڑا ہوتا ہے، کبھی چھوٹا ہوتا ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ اس کو ہٹا سکتے ہیں، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہٹا سکتے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس میں پانی ڈال سکتے ہیں، کبھی ایسا پانی نہیں ڈال سکتے۔ ان سب کے حوالے سے اس کے مسائل جو کیا ہے مختلف ہیں، اور اسی بینڈیڈ جو لگایا جاتا ہے زخم پر یا ٹوٹنے پر اس کو جبیرہ کہتے ہیں عربی میں، بات انشاءاللہ۔ تو آج اسی کے حوالے سے ہماری گفتگو ہے۔ تو سب سے پہلے جبیرہ کہتے کسے ہیں، اس کی تعریف ذکر کرتے ہیں۔ جبیرہ کیا ہے؟ کہہ رہے ہیں جبیرہ ہی ما یوضع علی العظم من الالواح او الخرق، ٹھیک ہے، وہ کپڑا یا وہ لوح، یعنی لکڑی کا سمجھ لیجئے، یا کسی بھی چیز کا جو بینڈیڈ ہوتا ہے، کہ جو عضو کے اوپر یعنی جسم کے اوپر، بدن کے اوپر لگایا جاتا ہے۔ اذا حدث فیہ کسر، جب عظم میں کیا ہو جائے، کوئی ٹوٹ جائے وہ کبھی، یا جرح ہو جائے، کٹ ہو جائے، یا پھر قرح، یا پھر جو کوئی زخم ہو جائے، بات انشاءاللہ۔ اگر یہ تین حالتیں ہوتی ہیں تو عام طور سے آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں تو ڈاکٹر یہ سب کرتے ہیں۔ وفی ذلک صورتان، اور جب آپ کے جسم کے اوپر جبیرہ لگ جائے عضو کے اوپر تو اس میں دو صورتیں ہیں۔ ان یکون شیء من ذلک فی مواضع الغسل کالوجہ والیدین، تو یا تو ایک صورت یہ ہے کہ یہ جو بینڈیڈ آپ کو لگایا گیا ہے یہ ایسی جگہ پہ لگایا گیا ہے کہ جس کو آپ وضو میں کیا کرتے ہیں، دھوتے ہیں۔ مثال کے طور پر کیا ہے، آپ کو جو بینڈیڈ لگایا گیا وہ یہاں کلائی پہ لگا دیا گیا، بات انشاءاللہ، یا انگلیوں پہ لگا دیا گیا ہے، یا پھر چہرے پہ لگا دیا گیا ہے، بات انشاءاللہ، اور وضو میں کیا ہے، اس کو آپ کو دھونا ہے۔ دوسرا مورد کیا ہے کہ یکون فی مواضع المسح کالراس والرجلین، مثلا خدا نخواستہ آپ کا سر پھٹا، آپ گئے تو آپ کو آگے ہی کی طرف جو کیا ہے وہ بینڈیڈ باندھ دیا، تو یہ کون سی جگہ ہے جہاں پہ آپ کو مسح کرنا ہے، یا پیر کے اوپر آپ کو لگا دیا گیا، یہاں پہ مسح کرنا ہے، بس انشاءاللہ۔ وہ الگ تقدیرین، ٹھیک ہے، دونوں صورتوں میں، چاہے وہ دھونے کی اس پہ ہو یا مسح میں۔ فَإِن لَمْ يَكُنْ فِي غسل موضع مسح ضرر او حرج وجب غسل ما يجب غسله ومسح ما يجب مسحه، دونوں صورتوں میں، چاہے بینڈیڈ ایسی جگہ پہ ہو کہ جہاں پہ آپ کو دھونا ہے، یا چاہے ایسی جگہ ہو جہاں پہ آپ کو مسح کرنا ہے، جو بینڈیڈ لگا ہوا ہے اگر اس بینڈیڈ کی جگہ پر دھونے میں، یعنی کچھ وہ بینڈیڈ ہے اس کو ہٹا کر دھونے میں کوئی حرج نہیں ہے، یا اس جگہ کو مسح کرنے میں ہٹا کر کوئی حرج نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں، کوئی نقصان نہیں ہے آپ کو، بات انشاءاللہ، تو آپ کا وظیفہ کیا ہے؟ آپ کا وظیفہ یہ ہے کہ آپ اس جگہ کو ہٹائیے اور ہٹا کر اس کو دھو لیجئے۔ یہ دراصل یہ خطاب ہے کن لوگوں سے؟ بعض ایسے بھی آپ کو افراد مل جائیں گے جہاں معاشرے میں کہ جن کو ذرا سا مطلب کوئی خروچ بھی آ جاتا ہے تو فوراً ایک بینڈیڈ لے کر مار دیتے ہیں، وہ اس میں ایک طرح کا ایک اسٹائل ہو جاتا ہے، بات انشاءاللہ، جبکہ اس کو چاہیں تو آسانی سے اس کو ہٹا کر وضو وغیرہ کر سکتے ہیں۔ تو یہ ایسے لوگوں کو خطاب کیا گیا ہے کہ اگر وہ آپ کے لیے نقصان دہ نہیں ہے پانی کا پہنچانا، اور آپ وہاں پہ اگر دھونے کی جگہ تو دھو سکتے ہیں، مسح کرنے کی جگہ تو مسح کر سکتے ہیں، تو آپ کا وظیفہ کیا ہے کہ بینڈیڈ کو ہٹائیے اور اس جگہ پہ مسح کرنا ہے تو مسح کیجیے اور دھونا ہے تو دھوئیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ صورت ہے، یعنی وہ ان لوگ جو اسٹائل میں چور ہوتے ہیں۔ وہ اما اذا استلزم شیئا من ذلک ففیہ صور، لیکن نہیں، اگر کوئی ایسا ہے کہ نہیں یہ جگہ ہے کہ جہاں پر آپ اس کو پانی پہنچانا آپ کے لیے نقصان دہ ہے، ٹھیک ہے، ضرر کا باعث ہے، حرج کا باعث ہے، پھر اس کی صورتیں ہیں جو صورت یہ کے بعد دیگر ہے، آپ ملاحظہ فرمائیے۔ پہلی صورت کیا ہے کہ ان یکون الکسر، یعنی جو ٹوٹی جگہ ہے، او الجرح، یا پھر جو ہے کٹی ہوئی جگہ ہے، یا قرح، جہاں پہ جو زخم ہے، فی احد مواضع الغسل، غسل نہیں پڑھیں گے آپ اس کو، غسل، کیونکہ مسح کے مقابلے میں غسل ہے، یہ ایسی جگہ پہ ہے کہ جہاں پر جو آپ کو دھونا ہے، ٹھیک ہے، ہاتھ یا چہرہ۔ وَلَمْ تَكُنْ فِي الْمَوْضِعِ جَبِيرَةٌ، اور اس جگہ پر، یعنی وہ دیکھیے
وہ ٹوٹا ہے، وہ جگہ ٹوٹی ہوئی ہے، وہ جگہ پہ آپ کو مطلب کٹ گیا ہے، مگر اس پہ ڈاکٹر کیا کہا، تو ڈاکٹر نے کہا کہ یہ علاج سے ہی چل جائے گا، ہم انجیکشن کی سوئی دے دیں، درد ختم ہو جائے گا، اس پہ بینڈیڈ لگانے کی ضرورت نہیں ہے، اور انشاءاللہ تو یہ سب ٹوٹا کٹا پھٹا ہے مگر جبیرہ نہیں ہے. ففی هذه السورة یجب غسل ما حول الجرح والقرح، تو اس صورت میں اس زخم کے آس پاس جو ایریا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو آپ کو دھونا واجب ہے، اس پہ نہیں، اس کے آس پاس کے ایریا کو. والاولی مع ذلك ان یضع خرقة علی الموضع ویمسح علیہا، ظاہر سی بات ہے کہ زخم ہے، آپ اس کو چھوئیں گے نہیں، ٹھیک ہے، یا ٹوٹا ہوا ہے، آپ اس پہ ہاتھ نہیں رکھ سکتے، درد ہے مثلا، تو اس وقت میں کیا ہے، بہتر یہ ہے کہ آپ اس جگہ پہ کیا کیجئے، ایک کپڑے کو رکھ لیجئے، آس پاس کو تو دھونا ہے، پانی پہنچانا ہے، اور اس جگہ پہ آپ ایک کپڑا رکھ کر اس کو مسح کر دینا ہے، بہت انشاءاللہ. خود اس پر ہاتھ نہیں پھیرنا ہے کیونکہ اس کی نجاست وغیرہ کہیں جو پھیل نہ جائے، تو اس وقت میں آپ کیا کریں، کپڑا رکھ کر اس پر ہاتھ کو پھیر دیں. وَأَيَّمْسَ عَلَى نَفْسِ الْمَوْضِعِ أَيْضًا إِذَا تَمَكَّنَ مِنْ ذَلِكَ، یا پھر اگر نہیں، آپ درد اتنا زیادہ شدید نہیں ہے کہ برداشت کر سکتے ہیں، ٹوٹی ہوئی جگہ لیکن درد اتنی، آپ چاہیں تو ہلکا سا ہاتھ پھیر سکتے ہیں، اس میں کپڑا رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، بنا کپڑے کے ہی آپ اس کو کیا کریں، گیلے ہاتھ سے ہلکا سا مسا کر دیں، بات انشاءاللہ. وَأَمَّا الْكَسْرُ فَالْمُتَعَيَّنُ فِيهِ التَّيَمُّمُ، لیکن اگر وہ جگہ ٹوٹی ہوئی ہے تو ٹوٹی ہوئی جگہ میں پھر آپ کا وظیفہ یہی ہے کہ آپ وہاں پر تیمم کریں گے، پھر وہاں پر آپ کو اس طریقے سے ٹچ وچ کر کے یہ وضو نہیں کرنا ہے، بات انشاءاللہ. الثانیہ، دوسری صورت یہ ہے کہ ان یکون الکسر او الجرح او القرح فی احد مواضع الغسل وکان علیہ جبیرہ، کہ اس سے پہلے کیا تھا کہ جو ٹوٹی ہوئی جگہ تھی یا کٹی ہوئی جگہ تھی یا زخمی جگہ تھی وہاں پر جبیرہ نہیں، بینڈیڈ نہیں لگا ہوا تھا، لیکن یہاں پر کیا ہے کہ جبیرہ لگا ہوا ہے، بینڈیڈ لگا ہوا ہے. وکان علیہ جبیرہ ففی هذه السورة یغسل ما حولہ ویمسح علی الجبیرہ، تو اس صورت میں کیا ہے، چونکہ وہاں پہ بینڈیڈ لگا ہوا ہے تو بینڈیڈ کے آس پاس جو ہے ایریا ہے اس کو جو کیا ہے دھویا جائے گا، چونکہ دھونے کا وظیفہ آپ کا ہے. اس کی وجہ سے ایسا نہیں کہ پورے چہرے کو ہی دھونا چھوڑ دیں آپ، یہ کہنے کا مطلب ہے، یا ہاتھ پہ اگر لگا تو پورا وہ ہاتھ ہی آپ کو نہیں دھونا، نہیں ایسا نہیں ہے، بلکہ اس بینڈیڈ والی جگہ چھوڑ کر باقی سے وہ دھو لیجیے، اور اس جگہ کو کیا ہے اس پر مسح کر لینا ہے. واضح عبارت دیکھیے، وکان علیہ جبیرہ، اور اس پر جبیرہ ہے اس کٹے ہوئے پر یا ٹوٹے ہوئے پر، تو اس صورت میں آپ کو کیا کرنا ہے، ففی هذه السورة یغسل ما حولہ، اس کے آس پاس کا جو ہے اس کو دھویا جائے گا، ٹھیک ہے. وَيُمْسَحُ عَلَى الْجَبِيرَةِ، اور جو بینڈیڈ لگا اس پر مسح کیا جائے گا. البتہ یہ بھی دیکھیں، یہ جو مسح ہے جبیرہ کے اوپر، یہ کب ہے کہ جب آپ اس جبیرے کو نہیں نکال سکتے، بینڈیڈ کو نکالنا حرج کا باعث ہے، چونکہ یہ ہم مسئلہ پڑھ چکے اس سے پہلے. ہاں، تیسری صورت یہ ہے کہ ان یکون شیء من ذلك فی احد المواضع المسح، اب تک دھونے کی جگہ پہ تھا جبیرہ، ہے یا نہیں، یا ٹوٹا ہوا یا کٹا ہوا دھونے نہیں، بلکہ اب جو ہے یہ ٹوٹا ہوا یا کٹا ہوا یہ کیا ہے، ایسی جگہ پہ ہے کہ جو مواضع مسح میں سے ہے، یعنی سر ہے یا پیر ہے. وکانت علیہ جبیرہ، اور مواضع مسح میں سے بھی ہے اور اس پر بینڈیڈ بھی لگا ہوا ہے. ففی هذه السورة یجزی المسح علی الجبیرہ، تو اس صورت میں آپ کو مسح اس کھال کے اوپر، جلد پر نہیں کرنی ہے، بلکہ مسح اگر آپ اس جبیرے پہ ہی کر لیں، بینڈیڈ پہ، تو کافی ہے، مجزی ہے، بات انشاءاللہ. چوتھی صورت یہ ہے کہ ان یکون شیئا من ذلک فی احد مواضع المسح، کہ یہ جو ٹوٹی ہوئی ہے، ٹوٹا ہوا یا کٹا ہوا، یہ کیا ہے، مواضع مسح میں سے کسی ایک جگہ پر ہے، ٹھیک ہے. ولم تکن علیہ جبیرہ، اور اس پر جبیرہ نہیں ہے. اب اس سے پہلے والے مسئلے میں کیا تھا کہ مسح کی جگہ پر ہے لیکن اس پر جبیرہ تھا، ٹھیک ہے، تو آپ نے جبیرہ پہ مسح کر لیا. اب یہاں پر یہ کہ مواضع مسح میں سے ہے لیکن اس پر جبیرہ نہیں لگا ہوا ہے. فالاحوط فی هذه السورة ان یضع خرقة علیہ ویمسح علیہا ثم یتیمم، تو اس صورت میں کیا کرے گا، اس صورت میں وہ، علیکم السلام، اس صورت میں وظیفہ یہ ہے کہ وہ ایک کپڑا رکھے اس زخم کے اوپر یا اس کٹے ہوئے جگہ کے اوپر، اور اس کپڑے کے اوپر کیا کرے گا، مسح کرے گا، پھر اس کے بعد ایک تیمم بھی بجا لائے گا، بس انشاءاللہ. یعتبر فی الجبیرۃ امران، جبیرے میں یعنی بینڈیڈ جو لگا ہوا ہے اس میں دو امر معتبر ہیں، ان کا ہونا ضروری ہے، یعنی یہ تو آپ کو وظیفہ انجام دینا ہی ہے، ساتھ ساتھ دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے. ایک یہ کہ وہ کون سی، فلا يجوز المسح عليها اذا لم تكن مباحة، آپ اس کو کہاں پر ہے،
ہاں سنیے، مسئلہ نمبر 128 پڑھ رہے ہیں، یعنی یعتبر فی الجبیرۃ امران، کہ اس جبیرے میں دیکھیں یہ تو سارے شرائط ہیں وظیفہ کو انجام دینے ہیں، لیکن ان کے ساتھ ساتھ اس جبیرے کے لیے 2 شرط کا ہونا ضروری ہے۔ ایک یہ کہ وہ جبیرہ، وہ جو بینڈیڈ ہے وہ پاک ہو، اور دوسرے کہ مباح ہو، ان شاء اللہ، یعنی کہ غصبی نہ ہو۔ اب سنیے اس کی تفصیل، طہارت و ظاہرہا، کہ اس جبیرے کا جو ظاہری حصہ ہے، ظاہری نہیں کیا، اوپر کا حصہ، چونکہ دیکھیں نیچے کا حصہ تو ہو سکتا ہے نجیس ہو، کیوں؟ اس لیے کہ وہ تو ڈائریکٹ زخم پہ لگا ہوا ہے، خون پہ، یا کٹا ہوا ہے تو اس کو خون پہ باندھا ہے، تو وہ تو نیچے کا تو ظاہر ہوگا اندر کا، لیکن اس کا ظاہر کا جو ہے بہرحال پاک ہونا ضروری ہے، یعنی ایسا نہ ہو کہ خون ریس کر اوپر تک آ گیا ہو، تو اس صورت میں آپ جائیے مذمت کے پاس، یعنی وہ ڈاکٹر وغیرہ کے پاس، اور جا کر اس کو جو ہے چینج کروائیے، تاکہ اس کا ظاہری حصہ جو ہے پاک ہو سکے، تاکہ آپ نجس چیز پر مسا نہ کر سکیں۔ فَإِذَا كَانَتِ الْجَبِيرَةُ نَجِسًا، دیکھیں اگر ایسا نہ ہو، یعنی کیا، اگر وہ ہم نے کہا کہ ظاہر جبیرہ کا پاک ہونا ضروری ہے، بس اگر ظاہر جبیرہ نجس ہو، وَزَائِدَةً عَلَى مِقْدَارِ الْجَرْحِ، اور ساتھ ساتھ کیا مشکل ہے، مشکل یہ ہے کہ کٹا تھوڑا سا ہے اور بینڈیج جو ہے وہ بہت زیادہ مقدار میں بندھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اس وقت میں کیا ہے، وَإِن لَمْ تَزِدْ عَلَى الْمُتَعَارِفِ وَلَمْ يَكُنْ تَبْدِيلُهَا سَقَطَ وُجُوبُ الْوُضُوء، تو کہہ رہے کہ یہ جو ٹھیک ہے زیادہ تو ہے، لیکن یہ اتنا زیادہ ہے کہ جو عرف عام میں قبول کیا جاتا ہے۔ جیسے مثال طور آپ کو بتاؤں، اگر کسی کے یہ دیکھا ہوگا آپ نے بھی کہ اگر کسی کو یہاں پہ چوٹ لگ جاتی ہے تو وہ کیا کرتے ہیں، اس کو باندھنے کے لیے، چونکہ یہاں پہ تو کوئی جگہ نہیں ہے باندھنے کی، اگر یہاں اوپر کٹ جائے تو بینڈیج باندھنے کے لیے کوئی جگہ ہے نہیں، تو کیا کرتے ہیں آج کل، اس کو ایسے باندھتے ہیں، ہاں ہے نا، ہاں، تو کہہ رہے کہ اگر عرف متعارف میں وہ زیادہ ہے، دیکھا جائے تو زخم یہاں پر ہے اور باندھا سب کو ہے، تو اگر وہ عرف عام میں یہ قابل قبول ہے، عرف عام اس کو زیادہ نہیں سمجھتی، تو کوئی حرج نہیں ہے، پھر آپ کو وہ وضو ساقط ہے، آپ تیمم کریں گے، وظیفہ یہ ہے، واضح انشاءاللہ۔ سنیے، وَإِن لَمْ تَزِدْ عَلَى الْمُتَعَارِفِ، اگر یہ متعارف سے زیادہ نہیں ہے، اگر آپ جس ڈاکٹر کے پاس بھی جاتے وہ ڈاکٹر آپ کو اس طریقے سے بینڈیڈ باندھتا، ٹھیک ہے، تو اس کو کہتے ہیں کہ متعارف سے زیادہ نہیں ہے، اور وضو یہاں پر یہ کہ نجاست وہ اوپر نہ ہو، تو یہ تو گزر چکا، ہاں، اور دوسری چیز یہ کہ متعارف سے زیادہ بھی نہ ہو، ہاں، اچھا متعارف سے زیادہ نہ ہو، یہ کیوں ضروری ہے، یہ اس لیے ضروری ہے تاکہ مثال کے طور پر اگر آپ کو یہاں پہ کٹ لگا ہے تو آپ یہاں پہ وہ مسح کر سکتے ہیں، ہے کہ نہیں، اور یہاں مثلا تو یہاں پہ کٹ لگا ہے تو اسی وجہ سے آپ اس کے ماحول جو ہے جتنا زیادہ قریب ہو جا سکتے ہیں پانی کو دھو سکتے ہیں اس کو، لیکن اگر بڑھا کر بینڈیج لگا ہوا ہے تو پتہ چلا زخم یہاں پر ہے، اور اس بینڈیج کی وجہ سے آپ جو خالی جگہ ہے جہاں پہ زخم نہیں ہے آپ اس کو بھی نہیں دھو پا رہے ہیں، اس لیے کہہ رہے ہیں کہ متعارف سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ ولم یکن تبدیل ہوا، اور اس کو بدلنا بھی کیا ہے، ممکن نہیں ہے، ٹھیک ہے، چونکہ ابھی تازہ زخم ہے، ابھی آپ بینڈیج لگایا، صبح ہی آئے ہیں مثلا، تو کیا ہوگا، سقط وجوب الوضو، اس وقت وجوب وضو ہی ساقط ہو جائے گا، آپ تیمم کریں گے وضو کے بدلے میں۔ وواجب التیمم، ھذا وواجب التیمم، اور تیمم واجب ہوگا۔ ھذا فیما اذا کان وجوب المسح علی الجبیرہ علی تقدیر طہارتھا معلوما، یہ کب ہے، یہ اس وقت ہے کہ جب جبیرہ کے اوپر مسح کرنے کا وجوب جو کیا ہے آپ کو معلوم ہو، آپ کو علم ہو، ٹھیک ہے۔ وَأَمَّا إِذَا كَانَ الْمَسْحُ عَلَيْهَا مِن بَابِ الْاحْتِياط، لیکن آپ جو یہاں پر مسح کر رہے ہیں یہ من باب احتیاط ہے، آپ احتیاط کے تقاضے کے طور پر اس کو مسح کر رہے ہیں، تو لم يتمکن المکلف من مسح الجبیرۃ ظاہر طاہرہ، اور مکلف جو کیا ہے متمکن نہیں، اس کی قدرت میں نہیں ہے کہ وہ کیا کرے، وہ جبیرہ کے اوپر جو کیا کرے وہ مسح کر سکے، تو فالأحوط الجمع بین الوضوء من دون ان یمسح علی الجبیرہ وبین التیمم، تو اس صورت میں کیا ہے، یعنی یہ وجوب وضو ساقط نہیں ہوگا، بلکہ یہاں پر کیا ہے، جمع کیا جائے گا بین الوضوء والتیمم، کہ وضو بھی کرے گا اور تیمم بھی بجا لائے گا۔ عبارت واضح نہیں واضح ہے؟ وَأَمَّا فِيمَا إِذَا كَانَ الْمَسْحُ عَلَيْهَا مِن بَابِ الْاحْتِياط، اگر کوئی مسح اس پر کرے من باب احتیاط کے، وَلَمْ يَتَمَكَّنِ الْمُكَلَّفُ مِن الْمَسْحِ عَلَى الْجَبِيرَةِ الطَّاهِرَةِ، اور مکلف کے لیے متمکن نہیں ہے کہ وہ پاک کیا ہے جبیرہ کے اوپر جو کیا ہے وہ مسح کر سکے، تو اس وقت میں کیا ہے، فالأحوط الجمع بین الوضوء من دون ان یمسح علی الجبیرہ، تو اس وقت میں کیا ہے وہ وضو کرے گا اور ایسا وضو کرے گا کہ جس میں مسح نہیں کرے گا جبیرہ کے اوپر، اور تیمم بجا لائے گا، دونوں کا انجام دینا ہوگا۔ دوسرا مسئلہ کہہ رہے ہیں کہ جو جبیرے میں ہونا ضروری، دوسری شرط وہ یہ کہ اباحۃ الجبیرہ، حافظ بٹائے جبیرہ کی طرف، کہ وہ جبیرہ کیا ہے مباح بھی ہونا چاہیے، یعنی کیا مطلب، یعنی غصبی یا چوری کا نہیں ہونا چاہیے۔ فلا یجوز المسح علیہا علی الجبیرہ اذا لم تکن مباحہ، اگر یہ جبیرہ مباح نہیں ہے، ٹھیک، غصبی ہے، تو کیا ہے اس صورت میں اس پر مسح جائز نہیں ہے۔
تو اس وقت میں کیا ہے فیجب و تبدیل ہوا، اگر ممکن ہے تبدیل کرنا تو آپ اس کو تبدیل کیجئے. اور استرزاء و مالک ہے، یا پھر نہیں وہ ڈاکٹر منع کر رہا ہے نہیں نکالے گا وہ، ٹھیک ہے، تو آپ کہہ کے جا کر مالک سے اجازت لیجیے، جو اس کا مالک ہے جبیرے کا اسے اجازت. ہوا علم یتمکن منہما، اور لیکن اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ جس نے غصبی جبیرے کی پٹی جو ہے وہ لگا رکھی ہے، اور دونوں میں سے کوئی ممکن نہیں ہے، نہ تبدیل کرانا ممکن ہے اور نہ مالک سے اجازت لینا ممکن ہے، مالک کہیں سفر وغیرہ پہ ہے مثلا، اس سے کانٹیکٹ نہیں ہے، تو اس وقت میں کیا ہوگا، کیا کہہ رہے ہیں سقط وجوب الوضو اور وجوب المس الجبیرہ علی التفصیل متقدم. اس صورت میں کیا ہے وہ وضو کا وجوب ساقط ہے، کیا کرے گا تیمم کرے گا، ٹھیک ہے، اور وجوب المس یا پھر کیا ہے سارا فعل انجام دے گا اور مسیرہ جبیرہ پہ مسح نہیں کرے گا، اور پھر کیا کرے گا تیمم بھی بجا لائے گا، جیسا کہ اس سے پہلے والے مسئلے میں بات گزری ہے. ٹھیک ہے، واضح انشاءاللہ. کہہ رہے کہ یعتبر فی جواز المس الجبیرہ امورین، کہہ رہے کہ جبیرہ کے اوپر مسح کرنے میں کہ جواز میں کیا ہے کچھ چیزیں معتبر ہونی ہیں. سب سے پہلی چیز کیا ہے ان یکون فی العضو کسر او جرح او قرح، کہ جبیرہ جس جگہ پہ بندھا ہوا ہے وہاں پہ ٹوٹا ہوا ہو، اس جگہ ٹوٹی ہوئی ہو، یا پھر وہاں پر کیا ہے کوئی کٹ لگا ہوا ہو یا پھر زخم ہو. فإذا لم يتمكن من غسلہ او مسحہ لامر آخر، پس اگر اس جبیرے کو انسان جو کیا ہے مسح نہیں کر سکتا اس کے اوپر، یا اس کو دھو نہیں سکتا، کیا ہے کسی اور وجہ سے، زخم کی بیس پہ نہیں، بلکہ کیا کسی امر کسی اور، جیسے کا نجاست ہی مع تعذر ازالت ہے، جیسے وہ جبیرہ لگا تو ہوا ہے، اس زخم کو برداشت کر سکتا تھا، مگر کیا ہے وہ جبیرہ نجیس ہے اور اس کا ازالہ کرنا، اس کو دور کرنا کیا ہے ممکن نہیں ہے، بات انشاءاللہ. اور لزوم ضرر من استعمال الماء، یا پھر یہ کہ اگر پانی کا استعمال کرے گا واضح تو اس سے کیا ہوگا اس کو ضرر نقصان پہنچے گا. اور لصوق شیء بالعضو، یا پھر کیا ہے کہ کوئی چیز ہے کہ جو عضو سے چپک گئی ہے، لگ گئی ہے، ٹھیک ہے، اور وہ جدا نہیں ہو رہی ہے مثلا. ولم یتمکن من ازالت بغیر حرج، اور بنا حرج کے، یا تو ایک طریقہ یہ کہ اس چمڑے کو اس جگہ سے ہٹا دے تو یہ بغیر حرج کے باعث ہے ان شاء اللہ، اور اس کو ازالہ نہیں کر سکتا، مگر یہ کہ یہ طریقہ ہے کہ چمڑے کو ہی پورا اکھاڑ دے، تو ففی جمیع ازالے کا لا یجری حکم الجبیرہ، تو یہاں پر ان تمام حالتوں میں جبیرے والا حکم جو ہے وہ نہیں لاگو ہوگا. جبیرے کا حکم لاگو ہونے کے لیے کیا ہے کہ جبیرہ فقط یا تو کسر پہ یا جرح پہ، یا کیا کہتے ہیں اس پر کسر ہو، جرح ہو، اور ہاں خرق کے اوپر جو کیا ہو لگنا ہوگا. آج انشاءاللہ بس اس کے علاوہ جو بھی اگر آپ کے ساتھ عذر ہے تو اس عذر میں آپ کا جبیرہ والا حکم اس پر نہیں لگے گا. بل یجب التیمم، بلکہ اس صورت میں کیا ہے وہ ہو سکتا ہے کہ وہ وضو جو ساخت ہو جائے، آپ تیمم کیجئے. نہ اذا کان اللاصق بالعضو دواء یجری علیہ حکم الجبیرہ، ہاں اگر اس جبیرے کے اوپر ڈاکٹر نے بینڈیڈ نہیں لگایا، کہا کہ ہوا لگے گا تو جلدی سوکھے گا، اس نے کیا مرہم لگا دیا آپ کو، آپ جب گئے تو اس صورت میں کیا ہے اس کے اوپر جبیرے والا حکم ہی لگے گا، آپ اس پہ کپڑا رکھ کے مسح کر سکتے ہیں. واضح انشاءاللہ، چونکہ وہ جو مرہم لگا ہے یا تو زخم کی وجہ سے لگا ہو، یا ٹوٹنے کی وجہ سے، یا کٹنے کی وجہ سے. واضح انشاءاللہ. وَإِذَا كَانَ اللَّاصِقُ غَيْرَ، لیکن اگر جو لاصق ہے وہ دوا کے علاوہ ہے، واضح انشاءاللہ، یعنی غیر الدوا، وَكَانَ فِي مَوَاضِعِ التَّيَمُّمِ فَالْأَحْوَطُ الْجَمْعُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْوُضُوءِ، اور وہ جو دوا جو لگی ہے، یعنی جو دوا کے علاوہ جو چیز ڈاکٹر نے لگائی ہے مثلا، وہ کیا ہے وہ تیمم کی جگہ پہ ہے، اور تیمم کی جگہ کیا ہے یہ آپ کا ہاتھ ہے، دونوں میں سے ظاہر جو اس کا ہے یہاں پہ آپ کو تیمم کرنا ہوتا ہے، تو یہاں پر مثلا کیا ہے کچھ لگا رکھا ہے اس نے، سمجھ نہیں آئی کیا کہاں سے نہیں سمجھا ہے وَإِذَا قَانُونَ وَإِذَا، ابھی یہ اس کو سمجھنے کے لیے آپ اوپر والا سمجھیں کیا کہا انہوں نے یہ کہا کہ جبیرہ کا حکم لگانے کے لیے، یہ شروع کا مسئلہ یہ اول سے ہی کہنا چاہ رہے ہیں، جبیرہ کا حکم آپ اس وقت لگا سکتے ہیں کہ جب جبیرہ وہ جو بینڈیڈ ہے وہ 3 چیزوں پر بندھا ہوا ہو، ٹوٹنے کی وجہ سے، کٹنے کی وجہ سے، یا زخم کی پہ، ٹھیک ہے. بس اگر یہ صورتیں نہ ہوں، ٹھیک ہے، آپ کو کچھ کٹا نہیں ہے، ٹوٹا نہیں ہے، اور اس وقت کیا ہو گیا، پھر مثال تو آپ کوئی کام کر رہے تھے اور آپ کے جو عام طور سے ہوتا ہے وہ بہت زیادہ جو ہے آپ مطلب وہ چپکنے والی جو چیز ہوتی ہے فیوی کوئک وغیرہ،
ٹھیک ہے. وہ ایک سے ایک آتا ہے. ایسا بھی آتا ہے کہ مثلا آپ یعنی لوہے وغیرہ کو بھی ایک دوسرے سے چپکا سکتے ہیں, گاڑی وغیرہ میں جو یوز ہوتا ہے عام طور سے امریکی یہاں پر ملتا ہے. تو کہ اگر آپ اس سے کام کر رہے تھے اور وہ چیز آپ کے لگ گئی تو آپ یہاں پر آپ کو جبیرہ والا حکم آپ پہ نہیں لگے گا. جبیرہ کے لیے کہنے کے موارد مخصوص ہیں وہ یہی ہے 3 چیزیں. تو اس کے علاوہ اگر کوئی چیز آپ کے مواضع ایسے جگہ پہ لگ جا رہی ہے کہ جہاں پہ آپ کو وضو کرنے میں پانی دھونے کی ضرورت ہے یا مسح کرنے کی ضرورت ہے, تو اس وقت میں آپ کو کیا کرنا ہے؟ اس وقت میں وہ وضو آپ سے ساقط ہو جائے گا, آپ کو تیمم کرنا ہے. ہاں, پہلا تو وظیفہ آپ کا یہ کہ آپ وہ جو سٹی ہوئی چیز اس کو ہٹائیے. آپ کہیں گے کہ بھائی ہم نہیں ہٹا سکتے, ہٹانے کے لیے کیا ہے, ہم کو چمڑا کاٹنا ہوگا. تو چمڑا تو کاٹنے کو شریعت آپ کو نہیں دے گی. تو آپ کیا کیجیے, آپ وضو ساقط ہے, آپ اس کے بدلے میں تیمم کریں گے. یہ بات ہے. اب سنیے, کہنے کہ نعم اذا کان اللاسق بالعضو دواء, جو چیز آپ کے اعضاء وضو پہ لگی ہوئی ہے وہ کیا ہے؟ وہ دوا ہے. تو اس صورت میں کیا ہے؟ تو دوا ہے تو ظاہر سی بات ہے دوا آپ کے کٹنے اس پہ لگی ہوگی, تو اس صورت میں کیا ہے؟ اس پر حکم جبیرہ ہی لاگو ہوگا. یعنی کیا مطلب؟ یعنی آپ وہاں پر کپڑا وغیرہ رکھ کے مسح کریں گے, ٹھیک ہے. لیکن جو چیز آپ کی آپ کے جگہ پہ لگی ہوئی ہے وضو کی, وہ کیا ہے؟ وہ دوا نہیں ہے, بغیر دوا ہے. دیکھیں عبارت, نام اذا کان اللاسق بالعضو دواء, اگر دوا ہے تو یجری علیہ حکم الجبیرہ, تو اس پر حکم جبیرہ. واذا کان اللاسق غیرہ, جو چیز آپ کے جسم سے لگی ہوئی ہے وہ کیا ہے؟ وہ غیر دوا ہے, دوا نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو اس صورت میں کیا ہے؟ جبیرہ کا حکم نہیں لاگو ہوگا. وَكَانَ فِي مَوَاضِعِ تَيَمُّم, اور یہ جو چیز عام طور سے آپ ہاتھ سے کام کر رہے تھے, آپ لگانے جائے تو آپ کی انگلی پہ وہ چپک گیا, اور آپ کو جب تیمم کریں گے تو تیمم میں یہ آپ کو انگلی پہ آپ کو مسح کرنا ہے. تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ کہہ رہے کہ آپ پر واجب ہے کہ وضو بھی کیجیے اور تیمم بھی کیجیے. وَكَانَ فِي مَوَاضِعِ تَيَمُّم فَالْأَحْوَطُ, احتیاط یہ کہ الجمع بین الوضوء والتیمم. واضح انشاءاللہ. اللہ تزید الجبیرہ علی المقدار المتعارف. ٹھیک ہے, وہ جبیرہ کے لیے بھی ہے کہ جبیرہ جو کیا ہے متعارف سے زیادہ نہ ہو. واضح انشاءاللہ. پتہ چلا کٹا کہیں اور ہے اور باندھ دیا اس کو بڑھا چڑھا کر, تو اس کے متعارف سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے. وَإِلَّا وَجَبَ رَفْعُ الْمِقْدَارِ الزَّائِد, اور اگر ایسا ہے واضح انشاءاللہ, یعنی عام طور سے جتنا بندھنا چاہیے اس سے زیادہ مقدار میں بندھا ہوا ہے, تو اس وقت میں یہاں پر واجب ہے کہ آپ جو اضافی ہے بینڈیڈ اس کو ہٹا دیجیے, ختم کر دیجیے. واضح انشاءاللہ. غسل ما تحتہ, اور اس کے نیچے جو ہے اس کو دھونا ہے. ٹھیک ہے, یعنی وہ وظیفہ پہ عمل کرنا ہے. اذا کان مما یغسل, اور دھونا ہے آپ کو اگر وہ جگہ ان میں سے ہے جہاں پہ آپ کو دھویا جاتا ہے. ومسح اذا کان مما یمسح, اور اگر وہ جگہ ہے کہ جہاں پہ مسح کرنا ہے تو وہاں پر آپ کو مسح کرنا ہے. واضح انشاءاللہ. وَإِن لَّمْ يَتَمَكَّن مِّن رَفْعِهِ, کہ جو باندھا ہے ڈاکٹر نے وہ بڑھا کر ہی باندھ دیا ہے, مگر اس کا رفع کرنا ممکن آپ کے لیے نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ مثلا آپ کی جو جگہ ٹوٹی تھی, اگر آپ اس کو رفع کرنے جائیں, ہٹانے جائیں, تو پتہ چلا پورا جو عام طور سے ٹوٹنے وغیرہ میں ہوتا ہے, پیر وہ ٹوٹ گیا تو دیکھا پورا اوپر سے لے کے نیچے تک باندھ دیتے ہیں. تو جہاں آپ اس کو کاٹنے گئے پلاسٹر کو, تو کیا ہوگا؟ وہ پورا ہی نکل جائے گا مثلا. تو اس وقت میں کیا ہے؟ او کان فی حرج, یا پھر یہ کہ آپ کو ہٹا سکتے ہیں لیکن اس میں حرج ہے. حرج کیا ہے کہ ہو سکتا ہے آپ کو زخم آپ کا جلدی ٹھیک نہ ہو, ڈاکٹر نے باندھا تو حکمت کے تحت باندھا ہوگا. اس میں کیا ہے؟ سقط الوضوء ووجب التیمم علی الازہر. اس صورت میں کیا ہے؟ وضو ساقط ہے اور آپ پر کیا ہے؟ تیمم کرنا واجب ہوگا بنا بر قول اظہر کے, یعنی جو کہ فتوائے اصحاب میں جو چیز مشہور ہے. ھذا اذا لم تمکن, ھذا اذا لم تکن الجبیرۃ فی مواضع التیمم والا جمع بین الوضوء. یہ جو ہم نے کہا نا کہ آپ وضو نہ کیجیے, وضو ساقط ہے تیمم واجب ہے, یہ کب ہے؟ یہ اس صورت میں ہے کہ جب آپ وضو سے ہٹ کر تیمم کر سکتے ہیں اور تیمم کی جگہ پہ یہ چیز نہ ہو. لیکن اگر جو بینڈیڈ لگا ہوا ہے وہ یہاں پر آپ کے کلائی پہ لگا ہوا ہے, یعنی انگلیوں پر, اور انگلی ایسی جگہ کہ جہاں پر وضو کریں گے تو بھی وہ اعضائے وضو میں سے ہے, اور اگر مت تیمم کرنے جائے تو تیمم اعضائے تیمم میں سے بھی ہے. تو اس صورت میں کیا ہے؟ آپ کو وضو بھی کرنا ہے اور تیمم بھی کرنا ہے. یہ بات واضح ہوئی؟ نہیں واضح ہوئی؟ جی. الثالث ان يكون الجرح نحوه في نفس مواضع الوضوء فلو كان في غيرها وكان مما يضر به الوضوء تعين عليه التيمم. ہاں, کہ یہ جو جبیرہ لگا ہوا ہے یہ ایسی جگہ پہ ہے کہ جہاں پہ آپ وضو کرتے ہیں تو وہ جگہ وضو میں استعمال میں آتی ہے نا, چہرہ, دونوں ہاتھ یا مسح کرنے کے لیے. فلو كان في غيرها, بس اگر یہ غیر مواضع وضو میں ہے, بینڈیڈ لگا ہوا ہے لیکن وہ اعضائے وضو میں سے نہیں ہے, ٹھیک ہے, وكان مما يضر به الوضوء, اور لیکن ایسی ہے کہ جو جس کی وجہ سے کیا ہے وضو اگر آپ کریں گے تو کیا ہوگا؟ وضو آپ کے لیے ضرر ہوگا. وَكَانَ مِمَّا يَضُرُّ بِهِ الْوُضُوءُ,
وضو کی جگہ پر نہیں ہے، لیکن اگر وضو کریں گے تو اس سے آپ کو نقصان پہنچ سکتا ہے، تو اس صورت میں کیا ہے، تیمم واجب ہے. واضح انشاءاللہ. مثال کے طور پر بتاؤں آپ کو، جیسے کوئی زخم وغیرہ آپ کی ٹھڈی پر ہے، ٹھیک ہے، یا کان کے اس جگہ پر ہے، جو کہ مطلب اعضائے وضو میں سے نہیں ہے، مگر جب آپ پانی وانی ڈالنے جائیں گے تو ہو سکتا ہے، خطرہ ہے کہ وہ پانی کے نیچے آئے گا تو آپ کی ٹھڈی پر وہ زخم کے اندر جا سکتا ہے، بس مثال کے طور پر. تو اس صورت میں کیا ہے، آپ کو وضو ساقط ہے، آپ تیمم کریں گے. واضح انشاءاللہ. وَكَذَلِكَ الْحَالُ فِي مَا إِذَا كَانَ الْجَرْحُ وَنَحْوِهِ فِي جُزْءٍ مِّنْ أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ وَكَانَ مِمَّا يَضُرُّ بِهِ غَسْلُ جُزْءٍ آخَرٍ اتِّفَاقًا دون أن يكون مما يستلزمه عادة كما إذا كان الجرح في أصبعه واتفق أنه يتضرر بغسل الذراع فإن يتعين التيمم في مثل ذلك أيضا. ہاں، اور یہی حال ہے، یعنی کیا مطلب، یہ وکذالک یعنی مطلب کیا ہے کہ تیمم ہی آپ کو کرنا ہے، وضو ساقط ہے. کب؟ فیما اذا کان الجرح او نحوه، کب؟ کہ جب وہ جو جرح ہے، جو کٹا ہوا ہے یا اس کے علاوہ ٹوٹا ہوا ہے، واضح انشاءاللہ، یا زخم ہے، فی جزء من اعضاء الوضو، اعضائے وضو میں سے کسی عضو کے اوپر وہ ہے، وَكَانَ مِمَّا يَضُرُّ بِهِ غُسْلُ جُزْءٍ آخر، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اور وہ مضر ہے، نقصان دہ ہے، اس کے ساتھ کسی اور چیز کا دھونا، ٹھیک ہے، اتفاق ہے، جزء آخر اتفاق ہے، دون ان یکون مما یستلزمہ عادتاً، حالانکہ عادتاً ایسا نہیں ہوتا ہے. عادتاً تو یہ ہوتا ہے کہ مطلب جہاں پہ آپ کو دھونا ہے وہی چیز نقصان دہ ہو، لیکن یہاں پر اتفاق سے ایسا ہوا ہے کہ آپ کوئی ایسی، جیسے کما اذا کان الجرح فی اصبعہ واتفق ان یتضرر بغسل الذراع، ٹھیک ہے، کہ وہ جو جرح ہے، مثال دے، جیسے کیا ہے، آپ کو جو کٹا ہوا ہے وہ انگلی میں ہے، ٹھیک ہے، لیکن جب آپ ذرا دھوئیں گے، جب آپ اپنی کونی سے لے کر انگلی تک دھوئیں گے تو کیا ہے، پھر وہ وہاں تک کہ کیا نقصان پہنچنے کا خطرہ ہے. واضح انشاءاللہ. تو فَإِنَّهُ يَتَعِينُ التَّيَمُّمُ بِمِثْلِ ذَلِكَ أَيْضًا، اس صورت میں کیا ہے، آپ کے اوپر تیمم واجب ہے. نہیں سمجھی بات؟ دیکھیں کیا کہنا چاہ رہے ہیں، کہنا چاہ رہے ہیں کہ جہاں پر آپ کو دھونا ہے اس جگہ پہ کوئی چوٹ ووٹ نہیں لگی ہے، کوئی کٹا وٹا نہیں ہے، لیکن جب آپ اس کو دھونے جائیں گے تو پانی جب نیچے کی طرف آئے گا تو وہ کیا ہے، انگلی کٹی ہوئی ہے آپ کی، تو انگلی میں بھی دان جانے کا خطرہ ہے. تو اس صورت میں کیا ہوگا، اس صورت میں آپ اس کو نہ دھوئیے، کیونکہ اس کو دھونے سے آپ کو کیا ہے، نقصان پہنچ سکتا ہے. تو اس وقت میں وہ وضو آپ سے ساقط ہے اور آپ جو کیا ہے تیمم کر سکتے ہیں. اور انشاءاللہ دیکھیں وَكَذَلِكَ الْحَالُ فِيمَا إِذَا كَانَ الْجَرْحُ نَحْوُهُ فِي جُزْءٍ مِّنْ أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ، کہ کسی وہ ایسے جزء پہ ہے کہ جو اعضائے وضو میں سے ہے، وَكَانَ مِمَّا يَضُرُّ بِهِ غُسْلُ جُزْءٍ آخر، اور اس کو نقصان پہنچ رہا ہے اگر آپ کسی اور جزء کو کیا کر رہے ہیں، دھو رہے ہیں اتفاق سے. دون ان یکون مما یستلزمہ عادتاً ایسا نہیں ہوتا ہے، مگر ایسا بہرحال اس آپ کے ساتھ ہو رہا ہے. کما اذا کان الجرح فی اصبعہ، مثال دے رہے ہیں، جیسے جرح جو ہے، کٹا ہوا آپ کی انگلی کٹی ہے، ٹھیک ہے، واتفق انہ یتضرر بغسل الذراع، اور اتفاق یہ ہو رہا ہے کہ انہ یتضرر بغسل الذراع، کہ جب آپ کونی دھونے جا رہے ہیں تو وہ پانی چونکہ